بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو امریکی حملہ اور جوہری ایران، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، جو امریکہ نے حملہ کیا کس انداز سے کیا، کیا اسٹریٹجی تھی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے جو پولیٹیکل اثرات آنے ہیں اس ریجن کے اوپر، اور جس انداز سے ڈیولپمنٹس اب فردر ہو رہی ہیں، جس انداز سے ابھی ایران نے فردر ڈیپ ہٹ کیا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل نے دوبارہ سے جو ہے ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس تھیں ان کو دوبارہ ہٹ کیا۔ تو اس تمام معاملے کو کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ان کا احاطہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے فیصل رضا خان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر امریکہ کی جانب سے کیا گیا ایرانی سائٹس کو تباہ کرنے کے لیے، نیوکلیئر سائٹس کو، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال تھی، کیا ان کی آپریشنل ڈیٹیلز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، یہ جو امریکہ نے اٹیک کیا، ظاہر ہے یہ ڈسیپٹیو اٹیک تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے 2 ہفتے کی بات کی تھی، اور ان کا پلان پہلے سے تیار تھا، اور اس پلان کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ ایران جو ایک ڈیگو گارشیا آئیلینڈ ہے جو کہ برطانیہ کے زیر استعمال ہے، اور امریکہ اور برطانیہ اس کو مل کے استعمال کرتے ہیں، تو ان مذاکرات سے پہلے جو ہے وہ تقریباً مئی کے مہینے میں، اپریل کے اینڈ پہ اور مئی کے شروع میں وہاں پہ جو ہے وہ 6 B-2 بمبار طیارے جو ہیں وہ لینڈ کیے گئے تھے۔ یہ شنید تھی کہ شاید جو ہے وہ امریکہ مذاکرات کی ناکامی کے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ کر سکتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ اب سمجھ میں آ رہی ہے دنیا کو کہ امریکہ جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہا تھا، اسرائیل اس پلاننگ کا حصہ تھا۔ 3-4 مہینے پہلے یہ پلان ہو چکا تھا کہ ایران جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور یہ جو انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے تھے اس میں عمان کے اندر، وہ مذاکرات بنیادی طور پہ ایک آئی واش تھا، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ گیس کر رہے تھے کہ شاید گوام جو فلپین کے پاس جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے، وہاں سے شاید جو ہے وہ یہ اٹیک انیشیٹ ہو، یا پھر ڈیگو گارشیا سے ہو۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ امریکہ نے یہ اٹیک جو ہے وہ مسوری کے اندر جو ان کا وائٹ مین ایئر فورس بیس ہے، وہاں سے 7 B-2 بمبار طیارے جو ہیں، ویل ایکوپڈ طیارے، جس میں ہر B-2 بمبار جو ہے وہ 2 GBU-57 جو ہیوی بامز ہیں وہ لے کے چلتا ہے، اور اس کو بیسیکلی میسو آرڈننس پینیٹریٹر کہتے ہیں اس بام کو، GBU-57 کو۔ تو کیونکہ یہ 30,000 پاؤنڈ کا بام ہے، اور اس وجہ سے 60,000 پاؤنڈ کی یہ 2 بامز جو ہیں وہ لے کے چلتا ہے ایک بمبار۔ تو 14 بامز کے ساتھ جو ہے وہ 7 طیارے وہاں سے نکلے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ریفیولر ٹینکرز جو ہیں وہ بھی موجود تھے 6-7 کے قریب، پھر F-35 125 طیاروں کا ان کو اسکارٹ جو ہے وہ اویلیبل تھا، اور اس میں ہماری اطلاع کے مطابق اسرائیلی طیارے جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا جب یہ بڑا میسو اسکواڈ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹ جو جتنے بھی C-52 بامبرز ہو افغانستان میں بھی بامبنگ کرتے رہے ہیں، وار آن ٹیرر میں، وہ مدر آف آل بامز کہتے ہیں، ڈرٹی بامز وغیرہ یوز کیے، لیکن ادھر جو ہے یہ 125 طیاروں کا اسکواڈ کرنا، یہ ایک بڑا جی بالکل، یہ بہت بڑا میسو قسم کا جو ہے وہ پوری پلاننگ تھی، اور میسو قسم کا اسکواڈ تھا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ریفیولر ٹینکر طیارے تھے، مطلب وہ بھی ساتھ موجود تھے، پلس بامبرز موجود تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایئر بورن ارلی وارننگ کے جو مختلف سسٹمز ہیں ان کے طیارے بھی ساتھ موجود تھے، تاکہ جو ہے وہ اگر کسی قسم کی جیمنگ ایکٹیویٹی کرنے پڑے تو اس علاقے کے اندر کی جا سکے، تاکہ جو ہے یہ بامبرز آزادانہ جا کے جو ہے وہ اپنی بامبنگ کر سکیں۔ تو انہوں نے نارتھ اٹلانٹک کا جو روٹ ہے وہ لیا تھا، 6,900 کلومیٹر ہے مسوری جو ہے وہ ایران کے اس سپاٹ سے جہاں پہ فردا، نتانز اور اصفہان کے علاقے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نیوی کو بھی ایکٹیویٹ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی جو سبمرین فورس ہے جو کہ بحیرہ عرب میں اور مختلف جگہوں پہ گلف میں موجود ہے، وہاں سے انہوں نے ٹاماہاک کروز میزلز جو ہیں وہ 30 کے قریب، جو اصفہان پہ اٹیک ہوا ہے وہ ٹاماہاک کروز میزل سے ہوا ہے، اور کیونکہ وہ اپیرنٹلی سرفیس کے اوپر موجود فیسلٹی تھی۔ اور جو یہ فردا کی فیسلٹی ہے یا نتانز کی، ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ جو اوور آل جو اٹیک ہوا ہے، اب اس کی تھوڑی سی جو ہے نا سائنس لوگوں کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ
فردہ کی اور دوسری جو فیسلٹیز ہیں یہ 300 فٹ نیچے ہیں زمین کے اندر ہیں, جہاں پہ ہزاروں سینٹریفیوجز ہیں, جو ہے نا بہت ساری لائنز ہیں مختلف جو ہے وہ کمیونیکیشن ایکوپمنٹ کی اور باقی چیزیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بڑی مخصوص قسم کی توانائی ضروریات جو ہیں وہ, اور ایک خاص قسم کا درجہ حرارت مینٹین کیا جاتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ کوئی بھی نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے یا کوئی عام فیکٹری نہیں ہے, اس کا ایک ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے. اور یہ جو متھ چل رہی ہے اس وقت ہر جگہ پہ کہ جی وہ 48 گھنٹے پہلے وہاں سے سینٹریفیوجز نکال لیے گئے, وہاں سے انریچ یورینیم نکال لی گئی, یہ ساری باتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹمز جو ہیں وہ اتنے انٹیکٹ ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہاں سے بار بار چیزوں کو ڈس لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا یا ری لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو اس کا پھر کیا مطلب سمجھے جائے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی صلاحیتیں ساری تباہ کر دی, آئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں پہ کسی قسم کی جو یورینیم کی جو اس حوالے سے ریڈیو ایکٹیویٹی کوئی نہیں ابھی تک وہاں پہ ریز ہمیں مل رہی کسی بھی قسم کی صورتحال. اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جی ایران نے تو پہلے ہی وہاں سے اپنے سسٹمز ساری چیزیں جو ہے مشنری بہت اہم سوال ہے عمران صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 11,000 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ B-2 بمبار وداؤٹ ریفیولنگ پرواز کر سکتے ہیں. اسی لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ فاصلہ جو ہے تقریباً 7,000 کلومیٹر کا بنتا ہے, تو ان طیاروں نے واپس بھی جانا تھا. تو ایسی صورتحال میں KC-135 اور KC-46A جو طیارے ہیں یہ ٹینکرز ہیں, بیسیکلی ایئر ریفیولرز ہیں, ان کے ذریعے ایئر ریفیولنگ کی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ اسپاٹ پہ پہنچے ہیں 60 میٹر جو ہے وہ زمین میں اور 40 میٹرز جو ہے وہ کنکریٹ جو ایریا ہے اس میں, یہ کیونکہ بنکر بسٹر بامبز ہیں جن کو ہم GBU-57 کہتے ہیں, تو یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. اب پینیٹریشن ان کی 200 فٹ تک ہو سکتی ہے, جبکہ جو نتانز کی اور فردہ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ 300 فٹ سے نیچے ہیں. اب ایسی صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی فیسلٹی کے اوپر جو ہے وہ 6-7 دفعہ GBU-57 جو ہے اس کو ماریں ایک ہی اسپاٹ کے اوپر اور اس کو 200 فٹ سے نیچے پینیٹریٹ کروائیں. لیکن خوش قسمتی جو ایران کی ان نیوکلیر فیسلٹیز کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بامبز جو ہیں انہوں نے پینیٹریٹ بھی کیا, انہوں نے وہاں پہ لیتھل جو ہے وہ بلاسٹ بھی ہوئے, شاک ویوز بھی کریٹ ہوئیں, لیکن اس کے باوجود اس کی جو کنکریٹ کا جو سٹرکچر تھا اوپر, اس کنکریٹ سٹرکچر, کیونکہ یہ طے در طے سٹرکچر ہوتا اور اس طے در طے سٹرکچر کو یہ بریک نہیں کر سکے. ان کی جو انٹرنسز تھیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں, اپیرنٹ جو اوپر انفراسٹرکچر تھا بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ ختم نہیں ہوا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نیوٹرلائز ہو گیا تو یہ نیوٹرلائز نہیں ہوا. وہاں پہ جو اوور آل صورتحال ہے, اندر کی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک مطمئن ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ مزید تفصیلات بھٹی صاحب ابھی بتائیں گے اور اس کے بعد میں بھی اس پہ ذکر ضرور کروں گا کہ اوور آل جو امریکن یہ اٹیک تھا وہ اسی سینس کے ساتھ کیا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ B-2 بمبار جو ہیں وہ لیتھل بمبار طیارے ہیں, اسٹیلتھ طیارے ہیں, ریڈار میں نظر نہیں آتے اور ان کی 1010 کلومیٹر رفتار ہے, رفتار بھی بہت زیادہ ہے اور 50,000 فٹ کی بلندی پہ یہ پرواز کرتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو ڈیٹیکٹ کر کے اٹیک کر سکے, ان کو گرا سکے. تو انہوں نے اٹیک تو اپنی طرف سے بھرپور کیا لیکن اس فیسلٹی کو وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے. اور اس کی سب سے بڑی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس وقت جو گلف کے مانیٹرنگ ایکوپمنٹس ہیں جو گلف میں لگے ہوئے ہیں, جو GCC کے انڈر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف قطر, سعودی عرب, عرب امارات اور دیگر ممالک میں ایکوپمنٹس ہیں, پھر IAEA کا آپ نے خود بتایا, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تابکاری اثرات ہیں جو اس وقت جو لیول ہے وہ ایک عام لیول ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. باقی میں ٹیکنیکل تو کچھ تفصیلات ہیں وہ بھٹی صاحب اگر ذکر کریں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج پھر ایران اور اسرائیل نے بھی انہی سائٹس پہ دوبارہ اٹیک کیا ہے, اس کے جواب میں ایران نے بھی آج ڈیپ اٹیک کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی حملہ پھر اس کے بعد یہ والا صورتحال, اس سے جو مطلوبہ نتائج وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل کر لیے ہیں, یعنی ایران کو اس حد تک ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ نیوکلیئر کیپیبلٹیز کے حصول کی طرف نہ جا سکے؟ دیکھیں عمران صاحب, اس کے اوپر جو ان کی اپنی جنہوں نے حملہ کیا جو اس کو پورے کو مانیٹر کر رہے ہیں, یہ جو B-2 بامبر طیارے ہیں یہ باقاعدہ فلم کرتے ہیں اور پیچھے کنٹرول کے اوپر بھی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ فوٹیج جا رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کے اوپر خود ان کی آراء مختلف ہے, ان کا موقف جو آیا امریکیوں کا, وہ تین لوگوں نے اس کے اوپر بات کی.
ایک صدر ٹرمپ نے خود بات کی، پریس کانفرنس انہوں نے کی اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اس میں کہتے ہیں بیئرلی ڈیمیج کیا ہم نے فردو کی جو فیسلٹی ہے، وہ کہتے ہیں جو اس کو بیئرلی ہم نے ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ڈیمیج کر دیا. فردو کی جو بیئرلی ڈیمیج نیوکلیئر سائٹس، 3 نیوکلیئر سائٹس وہ کہتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ. اب ان کے جو وزیر دفاع ہیں، جو پینٹاگون میں پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے، ڈسٹرائے کر دیا ہے. اسرائیل نو مور نیوکلیئر وہ کہتے ہیں جی کہ کنٹری، ایران جو ہے وہ اب کوئی نیوکلیئر تھریٹ نہیں رہا، اور اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہم نے ڈسٹرائے کر دی ہیں، تباہ کر دی، ڈسٹرکشن کر دی ہے. اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو جرنیل ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل کین، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسٹریملی سیویئرلی ڈیمیج کیا ہے. اٹ مینس کہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن کی بات جو ہے وہ صرف ان کا وزیر دفاع کر رہا ہے. جو کوئی جذباتی اس کی پریس کانفرنس میں پیٹ ہیگسیٹ کی جو گفتگو تھی وہ ہے جذباتی سی کی جو ٹرمپ کہے گا دنیا میں وہ ہوگا بس. یہ مطلب وہ اصل بات جو ہے وہ جو ان کا جرنیل کہہ رہا ہے، جو آپریشن روم میں خود تھا، جس کے پاس ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہیں آپریشن کی، اس کو مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ سارا تباہ نہیں ہوا. اب رہ گئی بات کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے. ایران کہتا ہے جی ہم پہلے وہاں سے شفٹ کر چکے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں اور کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہوا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر 12 بومب انہوں نے فردو کے اوپر مارے ہیں اور ایک جو ہے وہ 13,500 ٹن کا یہ بومب ہے، تو 13 کو آپ 12 سے ضرب دے لیں اور کوئی 150 ٹن بارود جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ لگاؤ اور وہاں پہ کچھ ہوا نہ ہو، یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. اور جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ایران بھی بتانے کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں ہے. جو فوٹیجز آئی ہیں وہ بھی ابتدائی قسم کی ہیں جو سیٹلائٹ سے لی گئی ہیں. جو طیاروں کی فوٹیج ہے اپنی جو B-2 بمبار طیارے ہیں، وہ ایگزیکٹ فوٹیج جاری نہیں ہوئی اب تک. اب آج اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے. اسرائیل نے آج تہران کے اوپر بڑا ایک خوفناک کا حملہ کیا 7-8 مختلف جگہوں کے اوپر. ایک ان کی جو پریزن ہے، جیل ہے، جہاں پہ ہائی سیکیورٹی ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں. ویسے وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ موساد کے کچھ لوگ پکڑے ہیں جن میں ایگزیکیوٹ بھی کر دیا ہے کچھ لوگوں کو، اور باقی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ ہائی سیکیورٹی وہ جو جیل ہے اس میں رکھے گئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے مارا ہے، اس کے گیٹ کو گرایا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے فردو کے اوپر پھر جو ہے آج اٹیک کیا. تو اگر وہ امریکی حملے میں پوری تباہ ہو چکی ہوتی تو پھر آج اسرائیل کو وہاں پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اچھا جو ابھی آج راؤنڈ ایران نے لگایا ہے، ایران کی پالیسی آپ کو کمپلیٹ چینج نظر آتی ہے. اسرائیل کے اوپر جو ایرانی حملہ کیا گیا، جو میزائل، ایک تو یہ کہ انہوں نے میزائل بھی چینج کیے ہیں، ابھی ایگزیکٹ انہوں نے خود ڈیٹیل نہیں جاری کی کہ کیا ہے، مگر انہوں نے ڈیپ جا کے مارا ہے. پہلے وہ 3 شہروں کو ہٹ کر رہے تھے، تل ابیب، حیفا اور یروشلم، یا جو ایک آدھ شہر کو ان کا اور ہے جہاں پہ ان کی ملٹری تنصیبات تھیں، وہاں پہ وہ مارے تھے. مگر آج انہوں نے جو 6 شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے ان سے ہٹ کے. اس میں سفید ہے، اشداد ہے، ایکر ہے، لاکش ہے، ایشکلون ہے، بیسن ہے. اس میں ایک آدھ کو تلفظ کی وہ ہو سکتی کہ عبرانی زبان ہے. تو یہ جو شہر ہے نا، یہ 6 شہر آج اسرائیل کے نشانہ بنائے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کمپلیٹ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ایرانی حملہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اب اسرائیل کی کمپلیٹ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، کہ ان کے سارے شہروں کے اوپر، یعنی کہ اب وہ میکسیمم پہ چلے گئے. اور اس میں جو سالڈ فیول میزائل ہیں وہ بھی یوز کیے گئے آج، اور لیکوڈ والے بھی یوز ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے خود اس کی ڈیٹیل نہیں جاری کی، اس لیے ہم چونکہ بڑے دور بیٹھے ہیں اس لیے تو اس کو پریڈکٹ نہیں کرنا چاہ رہے جب تک وہ خود نہیں جاری کرتے. مگر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو جنگ کا اگلا فیز ہے آج ایکچولی وہ شروع ہوا ہے، اور ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب ادھر ملاقات ہو رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صدر پوٹن کے ساتھ. اور اس کے بعد جب وہ ان کا پلان ہے اصل جو اپنے ان کے قریبی 2 ہی ملک ہیں جن کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں، یا رشیا ہے یا چائنا ہے یا نارتھ کوریا ہے، یہ 3 ملک ہیں. تو اس کے بعد ان کی جو حتمی جو اسٹریٹجی ہوگی جوابی حملے کی وہ سامنے آ جائے گی. مگر اسرائیل کے اوپر حملے یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ اسرائیل کو
ملیا میٹ کرنے جا رہے ہیں. ملیا میٹ کرنے جا رہے ہیں. بریفلی آپ کوئی فردر ٹیکنیکل ڈیٹیل آپ اس. اچھا دو چیزیں عمران صاحب, ایک تو ایک بہت بڑی متھ چل رہی ہے کہ کیا امریکہ نے پاکستان یا ہندوستان کی جو فضائی حدود ہے وہ استعمال کی کہ نہیں کی. اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب یہ طیارے جو ہیں وہ بحر اوقیانوس سے ایران کی طرف آ رہے تھے تو ایک ڈیکوائے جو ہے وہ ایک فارمیشن بھی تھی جس میں B-2 بمبار شامل تھے. 3 سے 4 B-2 بمبار تھے جنہوں نے پہلے ڈیگو گارشیا سے انہوں نے پرواز بھری اور پھر ان کے ساتھ وہ شامل ہوئے. اس کے بعد وہ گوام کے ایئر بیس کی طرف گئے, جبکہ بقیہ جو طیارے تھے جس میں 7 B-2 تھے اور اس کے ساتھ 125 باقی جو اسکواڈ طیارے تھے اور دیگر طیارے تھے, ان سب نے ایران کی طرف رخ کیا. تو وہ جو ڈیکوائے فارمیشن تھی اس سے یہ ایک قسم کا تاثر دینا چاہ رہے کہ شاید پاکستان یا ہندوستان کی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریسنٹ چلے آپ کمپلیٹ کر لیں, ایک ریسنٹ خبر آئی ہے. جی بتائیے. آپ بتائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی آرمی کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے, انگلش میں کی ہے, پہلے وہ اپنی لینگویج میں وہاں پہ فارسی میں کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گیملر ٹرمپ یو کین اسٹارٹ دس وار بٹ وی ول بی دا ونز ہو اینڈ اٹ. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پرومسز پاورفل آپریشنز ود ہیوی کانسیکوینسز ویٹ US. انتظار کرو, پاورفل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بدلہ ضرور US کے خلاف جائیں گے. بالکل جو. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر فردو کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر امریکہ نے اتنا لیتھل حملہ کیا تھا اور اس کو ڈسٹرائے کر دیا تو پھر اسرائیل نے کیوں کیا. بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فیول راڈس اور باقی جو چین ریئیکشنز ہیں فیژن کے وہ اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے حملے کی صورت میں اور مکمل تباہی کی صورت میں بھی نیوکلیئر ریڈیشنز تو نہیں آئیں گی. نمبر 1. اچھا نہیں, اس کی ایک فیصل وجہ یہ ہے نیوکلیئر ریڈیشن نہ آنے کی, جو کہ یہ نہیں بیان کر رہے نہ امریکی نہ خود ایران اس کو بیان کر رہے. یہ 500 میٹر ڈیپ انہوں نے بنائی ہے اور یہ دنیا کی واحد جو فیسلٹی ہے. ایران کی ساری فیسلٹیز انڈر گراؤنڈ ہے اور ڈیپ ہے, یہ واحد ہے جو سب سے زیادہ ڈیپ ہے. اور 500 میٹر کا مطلب ہے آدھا کلومیٹر زمین کے نیچے. تو آدھا کلومیٹر امریکیوں کو بھی پتا تھا کہ ان کے نیچے تک پینیٹریشن ممکن نہیں ہے. اچھا دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں سینٹریفیوجز انٹیکٹ ہیں, جو سسٹم ہے جو ڈیزائن ہے وہ انٹیکٹ ہے, سائنٹسٹ موجود ہیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر سب سے بڑا عزم ہے, ہمت ہے, وہ موجود ہے, اب تک تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں یہ چیز تو بہت واضح ہو چکی ہے کہ ایران کی فیسلٹیز کو اٹیک تو ضرور کیا گیا ہے اور بڑا ہیوی اٹیک کیا گیا ہے, بڑا کیلکولیٹڈ اٹیک کیا گیا ہے, لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.